الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے عزیز و محترم، دین کا علم سیکھنا ضرورت کے مطابق، یعنی کم سے کم اتنا دین حاصل ہو جائے ہر مسلمان کو جس سے وہ حرام سے بچ سکیں، حلال پر چل سکیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے جن پر چلنے کے لیے کہا ہے اتنا علم حاصل ہو جائے، ہے نا۔ ضرورت کا علم، یعنی حال کے امر کو پہچاننا، میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، اتنا دین سیکھنا ہر عورت اور مرد پر فرض ہے۔ اور جو لوگ دین سیکھتے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ علم سیکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ دیکھو، گمراہی کے دروازے، جب انسان دین کے علم سے دور ہوتا ہے تو گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب انسان دین کا علم سیکھتا ہے، قرآن کا علم سیکھتا ہے، تو گمراہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو گمراہی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس وہی باپ دادا کا دین اور جس پر وہ چلتے آ رہے ہیں اس پر چلے جا رہے ہیں، لیکن تحقیق کا مادہ نہیں ہے، سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، جس کی یہی وجہ ہے ان کی گمراہی کی، جہالت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے دعا ہے اللہ سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو، جہاں تک میری یہ آواز پہنچے، کہ موت تک تحقیق کے ساتھ دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، کہ ہم تحقیق کے ساتھ چلیں، سیکھتے ہوئے چلیں، تو انشاءاللہ پھر ہم کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے گا۔ تو پہلا سوال ہے کہ ہمارے اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہ ہو، جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی سورہ فاتحہ تک بھی نہیں جانتا اور دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ ایسے ہی دفن کر دیں؟ جی نہیں، ایسا نہ کریں۔ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اگر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے اور ایسا بھی کوئی شخص نہیں ہے جس کو کوئی دعا بھی نہیں یاد ہے، پھر بھی نماز جنازہ میں 4 تکبیر جو کہی جاتی ہے یہ فرض ہے۔ تو کوئی شخص، جتنے لوگ اس میں موجود ہیں، کوئی ایک آگے چلا جائے اور نماز کو پڑھائے۔ کیسے پڑھانا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، سیکھنے کی کوشش کریں، بعد میں سیکھیں اس کو، ہے نا۔ نماز کیسے پڑھیں گے اگر سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہے؟ تو بہرحال آپ کوئی ایک شخص چلا جائے مصلی پر، آگے، یعنی آگے چلا جائے اور وہ 4 تکبیر کہے۔ پہلے نیت کر لے، جنازے کی دل میں نیت کر لے، اس کے بعد یہ کہے، پہلی تکبیر کہے اللہ اکبر، پھر دوسری کہے اللہ اکبر، پھر تیسری کہے اللہ اکبر، پھر چوتھی کہے اللہ اکبر۔ یہ 4 تکبیر فرض ہے نماز جنازہ میں، اور اس کے بعد سلام پھر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ نماز جنازہ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو دفن کریں، ہاں، ایسے ہی اس کو دفن نہ کریں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس طریقے سے کر لیں، مگر بغیر نماز جنازہ پڑھائے اس کو دفن نہ کریں۔ 4 تکبیر بھی کوئی آگے کھڑے ہو کر کے کہہ دے گا، پیچھے مقتدی کھڑے ہو جائے، انشاءاللہ نماز جنازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولانا صاحب تقریر کے لیے آئے تھے، تو ان کی تقریر کے بعد انہوں نے اپنی تقریر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف ہوا تھا اس کے بارے میں بیان کیا۔ تو ان کے بیان کے بعد ہمارے گاؤں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے لگے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ایسے حال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بہت افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے کبھی تقریر نہ کروائیں، ایسے لوگوں کو کبھی اپنے گاؤں میں نہ آنے دیں۔ یہ ظالم ہیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ صحابہ کرام
چاہے جیسے بھی ہوں، آج کے کتب ابدال سے لاکھوں ہزاروں گنا بہتر، ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، وہ تو کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوان، تو وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ چاہے پھر دوسری بات، اس موضوع کو، اس ٹاپک کو چھیڑنے سے ملے گا کیا؟ اگر کوئی شخص ان موضوع کو چھیڑتا ہے، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا تھا، اس سے ملے گا کیا؟ کون سا مسئلہ اس سے نکل رہا ہے؟ نماز کا مسئلہ نکل رہا ہے، روزے کا مسئلہ نکل رہا ہے، کون سے حرام حلال کے مسئلے اس میں سے نکل رہے ہیں؟ ارے بھائی، وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ان مسائل کو چھیڑنا اور پھر وہ صحابہ کے بارے میں غلط سوچ رکھنا اور ان کے بارے میں نگیٹو سوچ رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ کتنا سمجھیے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس پہ کیا فائدہ؟ ارے آپ امت کو نماز کے بارے میں بتاؤ، حلال حرام کے بارے میں بتاؤ، اور امت جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے اللہ کی توحید بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے بتاؤ۔ اس سے کیا ملے گا؟ لوگوں کو آپ بھی فضول باتیں کر کے امت کا دماغ خراب کرتے ہو آپ۔ اس لیے بھائیو، میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی ایسے لوگوں سے تقریر نہ کرائی جائے، نہ بلایا جائے، جو لوگ امت کے دماغ کو پھیر دیتے ہیں، ہے نا، انتشار میں۔ صحابہ کرام کو کبھی برا بھلا مت کہنا، ان کا معاملہ اللہ سے ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کی؟ کیا ہماری حیثیت ہے؟ اس لیے بھائیو، میں جہاں تک میری بات جائے، میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان کسی صحابی کے بارے میں اب کچھ نہ بولے، اپنی زبان کو بند کر لے۔ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ایسے نہیں کہہ دیا اللہ نے رضی اللہ عنہ رضوان، اور ان مسائل کو، ان ٹاپک کو نہ چھیڑا جائے، ہے نا، وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ایک سوال کا اور جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر زندگی ملی تو ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہاف آستین پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا گناہ ملتا ہے؟ جی، ہاف آستین پہن کر نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے نا، گناہ نہیں ملتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کبھی ہاف آستین یعنی ہاف کوئی کپڑا پہن کے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پڑھیں۔ ہاں، رہا معاملہ ہاف آستین کا، تو نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن نماز میں جتنا ہی زیادہ ہم اپنی نماز کو نبی کے طریقے پہ لائیں گے، اپنے لباس کو، اپنے پہناوے کو، تو اتنا ہی نماز کے اندر جان پیدا ہوگا۔ ہاں، یا واضح رہے کہ یہ مسئلہ صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے کہ عورت ہاف آستین پہن کے پڑھ لے گی تو نماز ہو جائے، ایسا نہیں، عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ہے کہ اگر وہ ہاف آستین میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش کرے کہ فل آستین پہن کر کے نماز پڑھے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میری بات یہ مجھے بھی سمجھ میں آئے، لوگوں کو بھی یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ قرآن اور سنت پر چلیں، فضول بکواس نہ کریں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، جس سے امت بہت سمجھیے کہ ویسے ہی لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا۔ بھی دیکھیے مسائل میں بات آئی کہ سورہ فاتحہ تک نہیں آتا، تو امت سورہ فاتحہ نہیں جانتی، کلمہ نہیں جانتی، ان کو الجھا رہے ہو آپ فضول باتوں میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھتے سیکھتے اللہ تعالیٰ ہماری موت آئے اور زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔